برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ عز وجل علی لسان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہم حیات عیسیٰ پر آیات قرآن کریم سے مسلمانوں کے وجوہ استدلال بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم اس سے قبل 6 آیات سے مسلمان امت کا طرز استدلال بیان کر چکے ہیں، اور اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان داعی اور ہر وہ مسلمان عالم اور غیر عالم بھی جو اس فیلڈ پہ کام کر رہا ہے، جو منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام کے رد میں کوئی سعی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اس موضوع کو خوب کھول دے اور وہ ان میں سے ہر آیت اور اس کے وجہ استدلال کو یاد بھی آسانی سے کر لے۔ یہ ہماری غرض ہے، کیونکہ یہ وقت بڑا ہی فتنے کا وقت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے خلاف دنیا جو کوشش کر رہی ہے، جس پر لوگوں نے بہت سے مختلف ممالک سے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے، خصوصاً اس دور میں جب سے استعمار نے مسلمان ممالک پہ قبضہ شروع کیا، یہ اسی وقت فتنہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے مسلمان امت کی تاریخ میں کوئی شخص کسی ملک میں، مشرق میں، مغرب میں، بلاد عرب میں، بلاد عجم میں، بر صغیر میں، کسی جگہ کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا ہو۔ جب استعمار کو قوت ملی دنیا میں تو یہ فتنہ شروع ہوا۔ کیوں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بطور ایک عادل حکمران کی ہوگی، اب اس سے کفر کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ہے اصل وجہ۔ تو اب انہوں نے ایسے لوگ کھڑے کیے، مصر سے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے، اور اس زمانے کے نام نہاد مجتہد بن گئے۔ تقریباً 80-90 سال پہلے سے یا 100 سال پہلے یہ فتنہ شروع ہوا، اور استعمار کی گرپ جو ہے یہ ایسے لوگوں پہ ہو گئی جنہوں نے اس فتنے کو جنم دیا۔ ہندوستان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، بر صغیر میں سب سے پہلے سر سید نے اس کا انکار کیا، اور اسی طرح مصر کے بھی بعد نام نہاد لبرل لوگوں نے، مورخین نے اور متجددین نے، اور آج کل بعض عرب ملکوں میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ اس لیے اپنے اس محکم اور اجماعی عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حضرات علماء کرام بلکہ مسلمان عوام بھی اپنے عقیدے کی محافظت اچھی طرح کر سکیں۔ تو اب آج کی اس مجلس میں ہم 7ویں آیت کو بیان کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اللہ کو وہ جواب دیں گے اس سوال کے جواب میں۔ سوال کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن کہ اللہ انبیاء کو جمع کریں گے۔ اب اللہ کس دن جمع کریں گے؟ عالم برزخ کی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی عالم کسی ایسے کی ہو رہی ہے، بلکہ ایسی جگہ کی اللہ بات فرما رہے ہیں جہاں پہ تمام پہلے اور پچھلے جمع ہوں گے۔ اب دیکھیں یوم یجمع اللہ الرسل،
یہ بیان ہے۔ پھر ایک اور اسی انہی آیات کے ضمن میں ہے ھذا یوم، یعنی جس دن اللہ جمع کریں گے وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ اب اس دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کذب بھی ہے، دجل بھی ہے، اور دنیا میں حق اور باطل مکس ہے، اور جب تک مکس ہے دنیا ہے۔ جب اس دنیا میں پورا حق پھیل جائے گا، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے خاتمے کا پہلا دن ہوگا، اور جس دن پوری دنیا میں کفر ہی کفر ہوگا، ظلم ہی ظلم ہوگا، وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن اللہ تعالیٰ عابد و معبودین، عابدین اور معبودین، اس دنیا میں جس کی عبادت ہوئی اسے، اور جنہوں نے عبادت کی انہیں، یعنی دونوں فریق جمع ہوں گے، شرک کرنے والے اور جن کی عبادت ہوئی۔ اور اللہ جانتے ہیں کہ صالحین نے یا انبیاء نے تو لوگوں کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو۔ اب آپ کو پتہ ہے دنیا کے تمام ملکوں میں ایسے ہو رہا ہے، اچھے بھلے لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، حاجات مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، کن کو؟ جن کی عبادت ہوئی اور جنہوں نے عبادت کی، اور یہ دن یوم قیامت ہے۔ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ پھر عیسیٰ سے سوال کیا ہوگا، صالحین سے کیا ہوگا، یہ ہمارا آج کی مجلس کا موضوع نہیں ہے۔ آج کی مجلس یہ ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کیا پوچھیں گے، یہ ہے اصل بات۔ اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کہ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو تم دو الہ بنا لینا، معبود بنا لینا اللہ کے سوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، مجھے حق حاصل ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کرتا۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہی، میں نے ان لوگوں کو وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ جواب ہوگا قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اسی طرح اور صالحین کا بھی یہی جواب ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جواب اور سوال ہمارا آج کی مجلس میں موضوع ہے۔ سوال اللہ کا یہ ہے کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کی بات کرنا؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو لوگ ثالث و ثلاثہ عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ تین میں تیسرے ہیں، اور دوسری ان کی ماں ہے اور تیسرا اللہ۔ تو یہ معروف ہے عقیدہ دنیا میں۔ تو اللہ یہ پوچھیں گے تو نے یہ کہا تھا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ انہوں نے نہیں کہا، مگر اللہ ان لوگوں کی فضاحت کے لیے، ان کی ذلت و رسوائی کے لیے، اس دن جس دن صرف سچ ہی کام آئے گا، یہ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ اب عیسیٰ کا جواب آگے سنیں، اسی آیت کا یہ حصہ ہے فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی، جب وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ تجھے تو علم ہے، تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَلَا أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِک، میرے دل میں کیا ہے وہ تو جانتا ہے، میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا، تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا۔ اور آگے فرمایا فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی، اے اللہ جب تو نے میری توفی فرما دی۔ اب دیکھیں وہی توفی کی تفسیر جو ہم نے اس سے پہلی مجلس میں کی ہے اس کا ذکر ہے، اور اگر اس سے مراد موت ہوتی تو کوئی نبی موت کے بعد اپنی امت کا ذمہ دار نہیں ہوتا، نہ اللہ کا سوال بنتا تھا نہ عیسیٰ کا جواب بنتا تھا، بلکہ صاف کہہ دیتے کہ اے اللہ تو مجھے میری موت کے بعد کا مجھ سے سوال کیسے کر سکتا ہے؟ صاف بات ہے۔ نہ ہی اللہ ایسا غیر معقول سوال فرما سکتے تھے۔ اللہ علیم و حکیم ہے، العیاذ باللہ، ایسی بات اللہ سے متصور ہی نہیں۔ اس لیے جو ہوا اس کا عیسیٰ نے بیان کیا۔ ہوا کیا کہ ان کی توفی ہوئی، ان کا رفع ہوا،
اور اس اسنا آج کل بھی وہ رفع کی پوزیشن میں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جن کی زندگی میں ان کا رفع ہوا، توفی ہوئی اور ان کی تطہیر ہوئی، وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی بڑی پختہ دلیل ہے۔ تو مسلمان امت اور اس کے مفسرین سب کے سب اسی تفسیر پہ ہیں جب سے یہ قرآن نازل ہوا، جس کا ہم نے ذکر کیا۔ پھر آگے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ کہیں گے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب دیکھیں اس کی مفسرین کیا تفسیر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ کہیں گے کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے اپنی طرف رفع فرما لیا، اٹھا لیا۔ یہ ہے مسلمان مفسرین ان کی رائے جو امت کے ہاں معتبر تفسیر رکھتے ہیں۔ اگر آج کل کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے کہ نہیں جی وہ تو توفی موت ہے، تو یہ پھر مردود تفسیر اور باطل تعویل ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کا خطاب ہے اپنے بندے اور رسول عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کن کے سامنے ہوگا؟ جنہوں نے انہیں اور ان کی والدہ کو الہ بنایا۔ اور پھر ان کا جواب اللہ فرماتے ہیں، یہ کلام قرآن کا ہے مگر علی لسان عیسیٰ ہے۔ اے اللہ، میں تو اپنی قوم میں گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، اب گواہ رہے جب تک ان میں تھے، اب کیا ہوا؟ پھر وہ ان میں نہیں رہے۔ کیا موت کی وجہ سے نہیں رہے یا توفی کی وجہ سے نہیں رہے؟ تو اس کی خود تعیین علی لسان عیسیٰ قرآن نے فرمائی، موت کا ذکر نہیں کیا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اس کا ذکر کیا کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، توفی رفعن۔ اب دیکھیں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب کہیں گے کہ میں نے انہیں یہ نہیں کہا مجھے معبود بنانا اور میری ماں کو، تو آگے وہ فرماتے ہیں ابن کثیر، یہ میں اس لیے ابن کثیر سے ذکر کرتا ہوں کہ وہ قادیانیت کے مجدد ہیں۔ فَيُنْكِرُ اے عیسیٰ ان یکون قال کذالک، کہ عیسیٰ انکار کریں گے کہ میں نے ایسی بات نہیں کہی۔ فَيُؤْتَى بِالنَّصَارَى، پھر نصارہ کو لایا جائے گا۔ فَيُسْأَلُونَ، ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہاں۔ فَيَقُولُونَ نَعَمْ هُوَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، کہ اس نے ہمیں ایسے کہا تھا۔ وَيَقُولُ عیسیٰ، پھر عیسیٰ فرمائیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ما يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تیرا بندہ اور رسول ہو کے ایسی بات کہوں جو حق نہ ہو، اور اگر کہی ہوگی تو تجھے علم ہے، تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان کو تیری ذات کی دعوت دی اور اپنی رسالت کی، اور یہی تو نے مجھے حکم دیا، الا ما امرتنی بہ، یہی تیرا حکم تھا۔ اور یہ کہا انہیں ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم میرے اور اپنے رب کی بات کرو، اس کے علاوہ تو جانتا ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں ان کے اعمال پہ گواہ رہا جب تک ان کے اندر موجود تھا، اور جب تو نے میری توفی فرمائی تو اب تو ان پہ نگران تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پہ گواہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل بری الذمہ ہیں اور ہوں گے، اور اللہ انہیں فرمائیں گے بری الذمہ امام النصارى، ان کے سامنے جنہوں نے عیسیٰ کی عبادت اس یہ کہہ کے کی کہ جی انہوں نے ہمیں کہا تھا۔ مگر دنیا میں آج تک کوئی مفسر ایسا نہیں گزرا جس نے اس توفی کو موت کے معنی میں کیا، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا فَلَمَّا أَمَتَّنِي، اے اللہ جب تو نے مجھے مار دیا تو پھر کیوں مجھ سے پوچھتا ہے، تجھے تو پتہ ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی و علیم و حکیم ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی سے اس کی امت کے بارے میں پوچھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی
جو آج کل ان کا وقت گزر رہا ہے، یہ وہ حالت ہے جب کہ ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، اور جب ان کی توفی اللہ نے فرما دی اور انہیں اٹھا لیا، تو اس کے بعد آج تک قوم کی حالت کا ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا فلما توفیتنی اور یہاں پہ امتنی کا ذکر نہ کرنا، یہ اسی توفی کی طرف اشارہ ہے جو کہ اللہ نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جو اللہ کی نعمت خاصہ ہے عیسیٰ پہ، ورنہ موت تو کوئی نعمت خاصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ رات دن انسانوں کو مارتے ہیں، تو نعمت خاصہ وہ قابل ذکر اور قابل امتنان اور قابل احسان یہی تھی کہ اللہ نے تمام اپنی مخلوقات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توفی رفع کے ساتھ خاص فرمایا۔ اسی لیے اس آیت کو اگر اس آیت سے آپ جوڑیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب عیسیٰ اتریں گے، لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت دیں گے، تو پھر تمام اہل کتاب پھر دوبارہ دائرہ ایمان میں آ جائیں گے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ عِيسَىٰ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، پھر دوبارہ شہید ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک زندگی وہ جو توفی سے پہلی تھی، وہ اپنی قوم پہ گواہ تھے، شہید تھے۔ پھر ان کی دوسری حالت ہوئی جب توفی ہو گئی، اور آج تک اسی حالت میں ہے۔ پھر وہ اتریں گے، دعوت دیں گے اللہ کی توحید اور اپنے نبی خاتم آخر الزماں کی شریعت کی پیروی کی، اور پھر سب لوگ اس کو قبول کر لیں گے جو اہل کتاب ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ضرور بضرور وہ دائرہ ایمان میں داخل ہوں گے۔ یہ بھی آیت حیات عیسیٰ کی دلیل ہے۔ تو پھر دوبارہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، چونکہ وہ دوسری دفعہ دنیا میں آئیں گے تو پھر اپنے امتیوں پہ جو ان کے دائرہ ایمان میں داخل ہوں گے، جن کو وہ دعوت دیں گے کہ نبی خاتم کا یہ دور ہے اور تم ان کی اتباع میں آؤ، اور سارے کے سارے آ جائیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ پھر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم پہ شہید ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ تو یہ تین مرحلے یاد رکھیں۔ پہلا مرحلہ کب؟ جب وہ اپنی قوم میں تھے اور ان کو یہ کہتے تھے اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ پھر جب انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور انہیں قتل کرنا چاہا، توفاہ اللہ، اللہ نے اٹھا لیا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ حالت التوفی رفع، دوسرے مرحلے میں ہیں وہ آج کل، اور نزول تک یہی مرحلہ ہے، توفی سے لے کے آسمان سے اترنے تک یہ ہے ان کا مرحلہ رفع کا اور آسمان میں زندہ رہنے کا۔ اور پھر اس حالت میں قوم شرک میں مبتلا ہو گئی اور قوم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو دو الہ بنا لیا۔ یہ ہے فترہ توفی۔ اب اس فترے میں وہ شہید نہیں، قوم پہ گواہ نہیں، قوم پہ نگران نہیں۔ اس سے انہوں نے اس آیت میں اپنی برات کا اظہار کیا ہے۔ اور تیسرا فترہ کون سا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیں، جب وہ اپنی قوم پہ پھر آ کے گواہ ہوں گے۔ وہ کون سا؟ کہ جب اپنی قوم کو دعوت دیں گے اور لوگ پہچان لیں گے، یہود بھی، نصارہ بھی، مسلمان بھی۔ پھر جب وہ کلمہ حق کہیں گے اور خاتم الشرائع کی دعوت دیں گے، تو پھر ایسا فترہ آئے گا کہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اسلام کو تمام ادیان پہ غلبہ دیں گے۔ یہ ہے قرآن کریم کا بیان۔ اور اب ان کا یہ تیسرا فترہ یہ ہے جسے اللہ کی اس آیت نے بیان کیا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ تو یہ تین فترے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ پہلا توفی سے پہلے کا، گواہ تھے اپنی قوم میں۔ دوسرا توفی کا، جو گواہ نہیں، اللہ کے پاس ہیں، آسمان میں زندہ ہیں۔ پھر وہ اتریں گے، یہ تیسرا فترہ، اور قوم کو دعوت دیں گے اور اللہ ان کے ہاتھوں اسلام کا غلبہ کریں گے۔
تو ان تینوں فتروں کو یاد رکھیں. یہ قرآن کی خبر ہے. قرآن پورے کا پورا متواتر ہے، الحمد سے والناس تک متواتر بھی ہے. اور واقعات جو ہیں قرآن حکیم میں یہ بیان یاد رکھیں، ان میں کوئی احتمال نہیں ہوتا. قصص اور واقعات میں قیاس بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں، کل میں ایک آدمی کا سن رہا تھا، ایک عربی کا، اللہ مجھے معاف فرمائے، وہ کہتا ہے جی آج کے اس دور میں فلاں مصری عالم نے اجتہاد کیا، فلاں ملک سے اجتہاد ہوا، اور میں نے بھی اس میں کوشش کی تو مجھ پہ ظاہر ہوگا. واقعات اور قصص قرآن میں کوئی اجتہاد کی مجال نہیں. یہ عقیدے کا مسئلہ یاد رکھیں، یہ اصول تفسیر کا اصول ہے، اور یہ اصل من الاصول ہے کہ قرآنی قصص میں کوئی اجتہاد نہیں، وہ ویسے ہی ہیں جیسے اللہ نے بیان کیا. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام توفی سے پہلے ان کا ایک فترہ ہے، ایک زندگی کا حصہ ہے، پھر ایک حالت توفی میں ہے جو آج ہیں، اور پھر نزول کے بعد تیسرا ان کا ایک فترہ آنے والا ہے جو کہ پھر انسانوں پہ وہ گواہ ہوں گے اور امام عادل بن کے اتریں گے. تو اگر اس طرح کے ہم یہ تینوں حالتیں یاد کر لیں تو انشاءاللہ کوئی اس دور کا گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں آپ کو کر سکے گا. وہ غامدی ہو، وہ عدنان ابراہیم ہو، یا کوئی ان کا پیروکار ہو. اللہ تعالی ہماری امت کے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور انہیں اسی عقیدے پہ رکھے جو قرآن کریم کی خبر کے مطابق ہے. حضرت عیسیٰ کے باب میں جس پہ رسول اللہ تھے، جس پہ اصحاب رسول اللہ تھے، جس پہ تابعین تھے، جس پہ ائمہ مجتہدین تھے، جس پہ محدثین تھے، جس پہ امت کے عوام و خواص ہیں، اور اس باب میں کسی کا کوئی اجتہاد قابل قبول نہیں بلکہ واجب الرد ہے. آج کی اس مجلس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور وہ لوگ جو اس باب میں غلطی میں مبتلا ہیں، قادیانی ہوں یا غیر قادیانی، ہم انہیں اخلاص سے دعوت دیں گے کہ دیکھو یہ ہے قرآن کا بیان، اور یہ وہ وحی ہے جو حضرت خیر الانام اور محبت قرآن کو اللہ نے عیسیٰ کے باب میں کی. اور تم لوگوں کو بھی ہم اخلاص سے دعوت دیتے ہیں اور اس حق کو قبول کر لو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.